انہوں نے ہمارے اکابرین کے بارے میں کہا کہ آپ اپنے اکابرین کے بارے میں بتلائیں. ہم نے بتلا دیا کہ جتنے بھی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ دین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے ہوں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے، یہ تمام کے تمام ہمارے اکابرین میں شامل ہیں. لیکن ان کی وہ بات جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے، ہم امام ابو حنیفہ کی بات بھی رد کر دیتے ہیں، امام شافعی کی بھی رد کر دیتے ہیں. اگر ثناء اللہ امرتسری کی بات اگر آ جائے گی ہم رد کر دیں گے، نواب صدیق الحسن خان کی بات آ جائے گی ہم رد کر دیں گے، عبداللہ روپڑی کی بات آ جائے گی ہم رد کر دیں گے جب کتاب و سنت سے ٹکرا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ تم نے اختلاف کی صورت میں فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو. تو ہم یہ اپنے اکابرین کی لسٹ اتنی لمبی چوڑی، آپ تو 10 مانگ رہے تھے تو میں نے تو کروڑوں کے حساب سے بتلا دی کہ یہ جتنی کتابوں میں ائمہ دین، محدثین، مفسرین موجود ہیں، جتنے علماء اہل حدیث موجود ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے ہوں یا انڈیا اور پاکستان کے ہوں، یہ تمام کے تمام ہمارے اکابرین میں شامل ہیں. لیکن جن کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے گی ان کے اس عقیدے یا اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی. آپ نے اس پر پتہ نہیں عجیب سی کہانی گھڑ دی. پھر آپ نے پوچھا کہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بتاؤ جہاں غلطی ہوگی ہم اپنی اصلاح کریں گے. یہ تو معصوم عن الخطا تو کوئی بھی نہیں کائنات میں، امام ابو حنیفہ بھی نہیں، آپ کے علماء بھی نہیں، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے نبی کے. ان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان پر وحی اترتی ہے، جبریل لے کر آتا ہے، باقی کس پر وحی نہیں اترتی ہے. اس لیے غلطی ہو جانا، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تمام غلطی کے پتلے ہیں. اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس ہستی، اس شخصیت سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے ان غلطیوں سے. وہ جو بات بتلاتا ہے وہ حق نکلتی ہے اس کی زبان سے، اس کے ہونٹوں سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی. لہٰذا ہم آپ کو اکابرین کے بارے کی لسٹ جو ہے وہ بتلا چکے ہیں.